جناب علامہ دلاور سعیدی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی سرزمین پر ہزاروں کی الانبیاء قائد الانبیاء مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام قائدین پاکستان، اس خوبصورت مجلس میں شریک قابل احترام شرکائے مجلس، آج کا یہ پروگرام شہید اسلام جناب علامہ دلاور سعیدی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی سرزمین پر ہزاروں کی تعداد میں جماعت اسلامی پاکستان کے کارکنان نے، اسلامی چادر و شبر کے کارکنان نے، البدر اور الشمس کے کارکنان نے جو قربانیاں دی تھی، اس قربانیوں کا ایک ہی عنوان تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کلمے کی بنیاد پر قربانی دی۔ اور ایسے لمحے میں جب ایک 8ویں کلاس کا طالب علم عبدالحمید کو مکتی باہمی نے گرفتار کیا اور چٹاگانگ میں ایک ہوٹل میں لا کر تندور کے پاس کھڑا کر کے آگ کے شعلوں کے نظر کرنے سے پہلے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ ایک بار پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاؤ، اپنے والدین پر رحم کرو، اپنی زندگی بچاؤ، ہم آپ کو چھوڑیں گے۔ اور اس نے اس تندور میں، اس آگ نمرود میں جلنا تو گوارا کیا، لیکن پاکستان مرد آباد کے نعرے کے بجائے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا۔ سید دلاور حسین سعیدی صاحب کو بنگلہ دیش کی حکومت نے کئی بار اپر کی کہ آپ جماعت اسلامی کو چھوڑے، آپ نظریے کو چھوڑے، آپ نے جو کچھ کیا ہے اس پر ندامت کا اظہار کرے۔ اس نے ہر لمحے ایک ہی جواب دیا کہ اگر میری عمر 1000 سال ہوتی اور 1000 بار آپ مجھ سے یہی سوال کرے، 1000 بار میرا یہی جواب ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، پاکستان ایک نظریہ ہے، یہ جغرافیہ نہیں ہے۔ پاکستان ایک جدوجہد ہے، یہ کوئی واقعہ اور سانحہ نہیں ہے، اور اس جدوجہد کا محور اور مرکز ایک ہی تھا کہ ایک ایسا خطۂ زمین ہو جہاں انسانوں پر انسان کے حاکمیت کی بجائے اللہ رب ذوالجلال کی حاکمیت ہو۔ اسی جذبے کے تحت لوگوں نے قربانیاں دی، اور ہمارے بھائیوں نے مشرق پاکستان میں اس نظریے کے خاطر قربانی دی۔ لہٰذا سید دلاور حسین سعیدی صاحب
ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، ایک جہد مسلسل کا نام ہے، اور نظریہ اور عقیدہ کوئی بھی قتل نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا آپ اس کو قتل کریں گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، شہادت نبوت کے بعد اللہ کے ہاں بہت بڑا اور عظیم رتبہ ہے، اور یہ رتبہ اور یہ منصب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا۔ یہی وہ منصب ہے جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرفراز ہو گئے، اور صحیح فرمایا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جماعت اسلامی بھی اسی طرح ایک کاروان حسین ہے۔ سیدی صاحب آخری شہید نہیں ہے، یہ قافلہ، یہ کاروان چلتا رہے گا، اور ہم لڑتے رہیں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے، تاکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور اللہ کا دین سربلند ہو۔ میں بنگلہ دیش کے تمام کارکنان کو اس استقامت پر، صبر اور استقلال پر خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بنگلہ دیش کے جماعت اسلامی کے کارکنان نے ایک بار پھر تاریخ کو زندہ کیا، اور دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کے لیے اور دنیا بھر کے مجاہدین کے لیے وہ مشعل راہ بنے ہیں۔ انشاءاللہ بنگلہ دیش کے سرزمین پر ہمارے کارکنان کا یہ خون اور یہ قربانیاں ضرور رنگ لائے گی، اور ایک دن بنگلہ دیش کی اور پاکستان اسلامی انقلاب کا مرکز بنے گا۔ نہ سر جھکا کر جیے، نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کر جیے۔ اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی سہی، یہی کافی ہے کہ ہم مشعل جلا کر جیے۔ میرے بھائیوں، آج پاکستان ایک بہت بڑے مشکل سے دوچار ہے۔ پاکستان میں خود پاکستانیوں کے لیے عزت کے ساتھ جینا بلکہ سانس لینا ناممکن بنایا گیا ہے۔ یہاں حکومتیں تو بدلتی ہے، لیکن وہی گھسا پیٹا اور سٹیٹس کو کا نظام اسی طرح قائم ہے۔ یہاں سے انگریز چلا گیا، لیکن استعماری نظام اور سامراجی نظام اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ یہ ملک انہوں نے تجربہ گاہ بنایا ہے، اور آج یہ تمام تجربات ناکامی سے دوچار ہو گئے ہیں۔ یہاں گزشتہ 75 سالوں میں 35 سال فوجی حکمرانوں نے اور بقیہ ان کے گملوں میں اور اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پلے اور بڑے سیاسی پارٹیوں نے حکومت کی، لیکن ان جرنیلوں نے بھی اللہ کی دین کے ساتھ اور پاکستان کے نظریے کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی، اور ان سیاسی جماعتوں نے بھی شہدائے پاکستان کے ساتھ، ان کے خون کے ساتھ، ان کے قربانیوں کے ساتھ غداری اور بے وفائی کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 75 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی پاکستان میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ پاکستان کا جغرافیہ بھی ختم ہو گیا۔ مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ سقوط بغداد کے بعد بہت بڑا سانحہ سقوط ڈھاکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بقیہ پاکستان بھی خطرے سے دوچار ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اب وقت آیا ہے کہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے کہ اس پاکستان کو اگر قیامت کی صبح تک محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے
کہ پاکستان کو پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کو نظریہ پاکستان کے مطابق، پاکستان کو قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا ہے، ورنہ یہ تمام تجربات ناکام ہو گئے۔ اب ایک ہی آپشن ہے کہ اس ملک کو ہم خلافت کا، امن کا، اسلامی انقلاب کا مرکز اور گہوارہ بنا لے، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ آج 26 اگست ہے، قیام جماعت اسلامی کے دن سے لے کر آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ جماعت اسلامی نے اللہ کی دین کے غلبی کے لیے ایک لمحے کے لیے اپنی جدوجہد چھوڑی ہو۔ مسلسل جماعت اسلامی چلتی رہی، آگے بڑھتے رہی، دارو اور رسن اور قربانیاں دیتے رہی۔ اس قافلے میں حضرت ڈاکٹر نذیر شہید بھی آپ کو ملے گا، اس قافلے میں آپ کو اللہ بخش بھی ملے گا، اور اس قافلے میں وہ ہزاروں کارکنان جو پاکستان کے خاطر مشرق پاکستان میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں، اور اس قافلے میں وہ سینکڑوں اور ہزاروں کارکنان جو کشمیر کے وادی میں اور افغانستان کے پہاڑوں میں اسلام کے خاطر، عالم اسلام کے خاطر اور امت کے خاطر قربانیاں دے گئے ہیں۔ آج کے دن ہم ان تمام کارکنان کو، ان شہیدوں کو، ان مجاہدین کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس اعلان اور عزم کے ساتھ انشاءاللہ کہ زندگی کے آخری لمحے تک اور خون کے آخری قطرے تک ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ محترم بھائیوں، گزشتہ 5 سال یہاں جیسے گزرے ہیں، میری قوم جانتی ہے کہ یہاں 3 حکومتیں قائم ہو گئی۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور چلی گئی، پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور چلی گئی، اب نگران حکومت آئی ہے، لیکن ان 3 حکومتوں نے ہر وہ کام کیا جو آئی ایم ایف نے ان کو کہا، جو ورلڈ بینک نے ڈکٹیٹ کیا۔ اور آج بھی نگران حکومت کے آنے کے بعد گزشتہ حکومتوں نے جو غلط فیصلے کیے ہیں، جو غلط معاہدے کیے ہیں، جو آئی ایم ایف کے زنجیروں کو قوم کے ہاتھوں میں انہوں نے ڈالے ہیں، آج ان کا اثر ہے کہ روز ایک نیا اعلان قوم کے لیے حکومت کرتی ہے کہ آج ہم نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا، آج پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ قوم حیران ہے کہ 14 اگست کو ایک حکومت چلی گئی اور 14 اگست کو نئے وزیر اعظم نے نگران کی طور پر حلف اٹھایا، ابھی اس کا کیبنٹ مکمل بھی نہیں تھا کہ 20 روپیہ فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے قوم کو حیران اور پریشان کر دیا۔ اور اب چلتے چلتے کوئی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے کہ 3 بار بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے آج پاکستان میں بجلی کا فی یونٹ 56 روپیہ پر ہے۔ ہم حیران ہیں کہ ایک گھر کا بل 40,000 50,000 آیا ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ ڈرائیور ہے، یا ہمارے ساتھ دفتروں میں کام کرنے والے کارکنان ہیں جن کے تنخواہیں 2500 اور 30,000 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں بل 45,000 آیا ہے، بل 35,000 آیا ہے۔ تو اگر ایک آدمی نے بجلی کو استعمال کیا ہے، وہ باؤنڈ ہے کہ ان کی قیمت ادا کرے، لیکن شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ اس کاغذ کے ذریعے 16 اقسام کا ٹیکسز یہ حکومت بجلی بل میں شامل کر کے عوام سے لے رہی ہے، خون نچوڑ رہی ہے، روز خودکش حملے کر رہی ہے، روز لوگوں کی کھوپڑیوں پر گرنیٹ برسا رہی ہے۔ ہم حکومت کے ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور میں نگران حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک ہی کام ہے کہ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر تیاری کرو۔ آپ اگر تاریخ میں کوئی نام لکھنا چاہتے ہو تو ایک شفاف الیکشن کو یقینی بناؤ، اور اس کے لیے آئین میں 90 دن مقرر ہے۔ 90 دن سے 1 دن کا اضافہ بھی جماعت اسلامی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ جماعت اسلامی نے مقررہ مدتوں میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے
सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला भी किया है और इंशाअल्लाह ताला हम अदालत उज़्मा में जाकर 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी करेंगे। लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया है, इस हुकूमत ने इन फैसलों को वापस ले ले। हम तुम्हारी इन बिलों को नहीं मानते, हम इसको मुस्तरद करते हैं। लोगों ने जलाना शुरू किया है और पाकिस्तान की जमात इस्लामी ऐलान करती है कि हम इंशाअल्लाह गली गली, हर कूचे में, हर चौक में, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, हर तहसील हेडक्वार्टर में और पिस्को और लिस्को और टिस्को और वापदा के हर दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे, मुजाहरे करेंगे। आज भी जमात इस्लामी के अपील पर गुजरावाला में जलसा हो रहा है, कराची में जलसा हो रहा है, पेशावर में जलसा हो रहा है, कल चीचा वतनी में हमारा एहतजाज था और 1 सितंबर को मैंने नौजवानों को इस्लामाबाद और पिंडी में बुलाया है कि हमारे लिए ये अंधेर नगरी चौपट राज नाकाबिल कबूल है। शर्म करो हुक्मरानों, इंडिया ने चांद पर कदम रखा और आप लोगों ने हमारे कौम के गर्दन पर कदम रखा है ताकि इसका खून न छोड़ा जाए। IMF के कहने पर कल भी यही हो रहा था, आज भी यही हो रहा है कि चुरी IMF की है और हाथ तुम्हारे हुक्मरानों का है। हम इस चुरी को भी तोड़ेंगे इंशाअल्लाह और जालिम हुक्मरानों के हाथ को भी तोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि जुल्म को खामोशी के साथ बर्दाश्त न करे, इसके खिलाफ सरापा एहतजाज बन जाए। सियासत से बालातर होकर आज मैं बात करना चाहता हूँ कि हर गरीब पाकिस्तानी को अब उठने की जरूरत है। मुल्क में आग लगी है, यहाँ रेजवाना उस पे तशद्दुद, जड़ावाला में बेगुनाह लोगों के घरों को जलाया गया, रानीपुर में एक बेगुनाह मासूम 10 साला बच्ची फातिमा को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। जिस्मानी तशद्दुद और जिन्सी तशद्दुद के बाद बदअमनी है, खुदकुश धमाके हैं मेरे प्यारे भाइयों। और दूसरे तरफ ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये बदअमनी, कौन जिम्मेदार है? यही लोग जिम्मेदार है जो कल तक यही हुक्मरान थे। वो 13 जमातों का इत्तेहाद PDM की सूरत में हो या उससे पहले PTI की सूरत में हो या आज की निगरान हुकूमत की सूरत में हो, नाकाम हो गए, एक्सपोज हो गए। हम यही चाहते हैं, हमें नसीहतों की बजाय कौम को कुर्बानियों के लिए आमादा करने की बजाय खुद कुर्बानी दो। जिन्होंने कर्ज लिए हैं उनकी माल, उनकी असबाब, उनकी प्रॉपर्टी, उनके बैंक बैलेंस को ऑडिट करके, उनके ऑडिट करके, उनकी जायदादों को फरोख्त करके ये कर्ज अदा किया जाए। गरीब आदमी ने न कर्जा लिया है न कर्जा काया है। आप लोगों ने करप्शन की है, आप लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, आप लोगों ने पाकिस्तान को लूटकर बाहर के बैंकों में जमा किया है। लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूँ, जमात इस्लामी एक दीनी जमात, एक इनकलाबी जमात, अवाम की तर्जुमान जमात, खिदमत करने वाली जमात, और अब हम मैदान में खड़े हैं, सर बकब खड़े हैं इंशाअल्लाह। या इस जुल्म और जबर के निज़ाम को तख्त ताराज करेंगे, तबाह और बर्बाद करेंगे, और या इस पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला बढ़ते रहेंगे, हर कुर्बानी देते रहेंगे। पीछे हटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, डरने और बिकने वाले नहीं है। इसलिए लोगों, आप कारकुनान से अपील करता हूँ, पूरी पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि सारे आजमाए गए, उन्होंने पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाया। अब जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इस मुल्क के गरीब अवाम की निजात दहिंदा के तौर पर मैदान में खड़ी है, और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह सुबह करीब है, रोशनी आएगी, अंधेरे चट जाएंगे और ये मुल्क
امن کا گہوارہ بنے گا، عدل کا گہوارہ بنے گا، اسلام کا گہوارہ بنے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کوئی سوال؟ جی شیخ صاحب کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ کافی ہے، جزاک اللہ۔